عیسیٰ، اس شہر میں تمہاری بہت اچھی شہرت ہے. کیوں آیا ہے؟ اللہ اس پر لعنت کرے. عیسیٰ جلودی کون سا شخص ہے؟ وہی جو کالی پگڑی باندھے آگے کھڑا ہے. ابن عقیل، امام کو جا کر خبر دے دو کہ خلیفہ بزرگ کے قاصدین آپ کی زیارت کے لیے آئے ہیں. تشریف لائیں، ابوالحسن آپ کے منتظر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تشریف لائیے، تشریف لائیے. ابن عقیل، سلام. پھر ملاقات ہو گئی. عمر، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم سے اس طرح ملاقات ہوگی. وہ بھی مدینے میں. ہاں. سلام. وعلیکم السلام. اگر گلال کی تلاش میں ہو تو بہتر ہے کہ جان لوں وہ ہمارے ساتھ نہیں آئی ہے. کس طرح اجازت لے لی؟ اجازت نہیں لی، بلکہ میرے بابا نے ضمانت دی ہے کہ مجھے زندہ سلامت واپس لے جائے گا. اور اس نے قبول کر لیا؟ ہاں، مجبور تھی کہ قبول کرے. میں ہوتی تو قبول نہ کرتی. عمر، تم نے کہا تمہارے بابا؟ ہاں، رجا ابن زحاق. ان کو نہیں دیکھا؟ اجازت دو تو میں ان سے بات کروں. دور ہو جاؤ، خاموش. ادھر آؤ. کس لیے؟ بات سنو. مدینے کے اکثر لوگوں نے مجھے اس سے پہلے بھی دیکھا ہے اور وہ مجھے اچھی طرح پہچانتے ہیں. سب نے تلواریں نکال لی ہیں، ادھر دیکھو. اس آدمی سے ڈر گئے ہیں. اس سے پہلے بھی یہاں کے لوگوں نے مجھے دیکھا ہے اور میں خود کو پہچانوا سکتا ہوں کہ میرا نام کیا ہے اور کس جگہ سے ہوں. پہلے آیا تھا تو تمہارا دشمن تھا اور ہاتھ میں تلوار لایا تھا، لیکن ابھی تمہارا دوست ہوں، بہتری چاہتا ہوں. لوگوں نے تلواریں اٹھا لی. اگر اجازت دو تو میں اپنی ذمہ داری کو پورا کروں. ہمیں تمہاری خوشامد نہیں چاہیے. ابوالحسن سے کیا چاہتے ہو؟ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ. خاموش ہو جائیں، خاموش ہو جائیں آپ لوگ. بات سنو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. میرا نام رجا ابن زحاق ہے، تمہارا مہمان ہوں. آیا ہوں کہ خلیفہ بزرگ
عبداللہ مامون کا درود السلام رسول کے فرزند علی ابن موسیٰ رضا اور ان کے چاہنے والوں تک پہنچا۔ آخر کیا وجہ ہو گئی ہے جو خلیفہ ان پر درود بھجوا رہا ہے؟ جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ اس لیے آئے ہیں کہ خلیفہ کے جانشین کا ساتھ دیں اور اس پرخطر سفر میں ان کے ساتھ چلیں۔ خلیفہ کا جانشین کون ہے؟ کیا خلیفہ کا جانشین مدینے میں ہے؟ سمجھ رہے ہو کیا کہہ رہے ہو؟ خلیفہ یہ ارادہ رکھتا ہے کہ آپ کو اس کی جگہ پلٹایا جائے اور خلافت کو صاحب اختیار کے حوالے کرے۔ اسی وجہ سے اس نے علی ابن موسیٰ رضا کو اپنی جانشینی کے لیے منتخب کیا ہے۔ سن رہے ہو کیا کہہ رہا ہے؟ اس کا ذہن بھٹک گیا ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو علی ابن موسیٰ رضا تمہاری پیشکش کو قبول کر لیں گے؟ معلوم نہیں، تم لوگ اتنا شور کر کے اجازت نہیں دے رہے ہو کہ خلیفہ کا پیغام ان تک پہنچاؤں اور ان کا جواب سنوں۔ ہمارا جواب ایک ہی کلمہ ہے، نہیں۔ تم لوگوں کی گستاخی اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ اپنے امام کے بدلے خود فیصلہ کر رہے ہو۔ ہے جوان، تمہیں پتا ہے اس ماجرے کی کیا حقیقت ہے؟ کون سا ماجرا؟ یہی کہ آنا جانا، خراسان کا سفر، ولی عہدی۔ میں بھی وہی جانتا ہوں جو تم جانتے ہو، اور حقیقت میں اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتا۔ کیا تمہارے بابا بھی نہیں؟ اگر جانتے بھی ہوں گے تو کچھ کہیں گے نہیں۔ تمہارے بابا کو یہ ذمہ داری کیوں دی گئی ہے؟ اس لیے کہ وہ بدنام نہیں ہیں اور علی کے ماننے والوں سے عداوت نہیں رکھتے۔ اور عیسیٰ جلودی؟ وہ ایک بدنام شخص ہے۔ عمرو، جاؤ اور سامان سفر کی تیاری کرو۔ کیا قبول کر لیا؟ نہیں، ہمارے ساتھ صرف خراسان جانے کو قبول کیا ہے۔ وقبر بطوس يا لها من مصيبة ألحت على الأرشاد بالزفرات إلى الحشر حتى يبعث الله قائما يفرج عنا الغم والكربات
رجا، میں اس قبیلے کو جانتا ہوں، یہ سب خونی اور جنگجو ہیں۔ تم مطمئن رہو، ان کو ابو الحسن کے قریب نہیں جانے دینا چاہیے۔ آخر کیوں؟ آخر کیوں؟ ممکن ہے ہم سب کی جان کو خطرے میں ڈال دیں۔ مت ڈرو، اگر ایسا چاہتے تو مدینے میں ہی اظہار کر دیتے۔ میں آپ پہ قربان ہے موسیٰ ابن جعفر کے بیٹے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ کے جمال پر نور کی زیارت کروں گا۔ اے فرزند رسول، ایک سوال ہے، آپ کہاں کا سفر کر رہے ہیں؟ عبداللہ مامون نے مجھے بلایا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا آپ اپنی مرضی سے خراسان جا رہے ہیں؟ میری مرضی یہی تھی کہ میں مدینے میں رہوں۔ پھر آپ کو زبردستی لے جا رہے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو اجازت دیں کہ میں اور میرا پورا قبیلہ لا الہ الا اللہ کی آواز بلند کرے اور ان سب ملعونوں کو واصل جہنم کرے۔ اس سے پہلے کہ تلواریں اٹھاؤ، دین خدا کی پاسداری کا خیال کرو۔ اگر شریعت محمد زندہ رہے اور لوگوں کے دل تعلیمات قرآن و اطرت، تعلیم رسول اللہ سے غافل نہ ہو، تو ضرورت نہیں ہے کہ میں اور آپ لوگ شمشیر بکف ہوں۔ ظالم سے نہ ڈرو، لوگوں کی جہالت سے مقابلہ کرو، چلے جاؤ، اپنے گھر بار کی طرف پلٹ جاؤ اور ہمیشہ دین خدا کے پیروکار رہو۔ کچھ لوگوں نے گھیرا ڈال رکھا ہے اور ہمارا راستہ بند کر دیا ہے۔ راستہ بند کر دیا؟ کیا مقصد ہے ان کا؟ معلوم نہیں۔ کہہ دو ہمارے لیے گھوڑے تیار کریں۔ وہیں کھڑے رہو، آگے مت آؤ۔ کون ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ ہم عیسیٰ جلودی سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں ہوں عیسیٰ۔ اے عیسیٰ، تم عجم ہو، تم خلیفہ مقصود کے قریبی ساتھی اور اس کے اہم مشاور تھے، اور میں اس کی فوج کا سپہ سالار۔ کیا ہو گیا ہے کہ تم نے اس ذلت کو قبول کر لیا؟ بس کرو، بد زبان، بولو کیا چاہتے ہو؟ ہماری جان و مال خطرے میں ہے، عباسی خاندان کو نظر انداز کر کے اب یہ چاہتے ہو کہ خلافت علی کے ماننے والوں کے سپرد کر دو؟ آخر کس نے تمہیں یہ اجازت دی ہے؟ خلافت کی فکر اور تدبیر خلیفہ کا کام ہے، نہ کہ میرا اور تمہارا۔ خلیفہ یہ خود جانتا ہے کہ کیا کر رہا ہے۔ اس مسئلے کو اگر خلیفہ کے لیے چھوڑ دیا جائے تو بہتر ہے۔ نہیں، ہم خلیفہ کے مفاد اور حمایت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور ان لوگوں کو آگے نہیں جانے دیں گے، اور جب تک تم اس گروہ کو واپس نہیں بھیج دیتے ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے۔ سنائی نہیں دے رہا ہے؟ آگے آؤ، کیا کہہ رہے ہو؟ میں چیخ رہا ہوں اور تمہیں سنائی ہی نہیں دے رہا۔ نہیں، تمہیں سنائی دے رہا ہے؟ آگے آؤ، آگے آؤ، سنو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ تمہارا نام کیا ہے؟ احمد ابن یعقوب۔ تم کہہ رہے ہو کہ ابھی تک تم خلیفہ کی خدمت میں ہو، صحیح سنا ہے؟ ہاں۔ مار دوں گا۔ یہ قافلہ خلیفہ کے حکم پر ہی سفر میں ہے، اور جو بھی اس کا راستہ بند کرے گا اس نے خلیفہ کے فرمان سے بغاوت کی ہے،
और उसकी सजा मौत है। चले जाओ। इसे दफन करो। अली इब्ने मूसा रजा ने फरमाया है कि अगर फिर हंगामा बरपा हुआ, किसी के साथ कोई ज्यादती की गई और हमारा रास्ता बंद करने वालों को कत्ल किया गया तो मैं मदीने वापस चला जाऊंगा। उनसे कह दो अब ऐसा नहीं होगा। अली, अली, देखो जरा। अब अल हसन की जिंदगी खतरे में है। खतरे में है? भाग गए। ऐ लोगों, सुनो। मैं वो खबर लाया हूँ जिसके तुम मुद्दत से मुंतजिर थे। फरजंदे रसूल आए हैं, आ जाओ। तादाद हमारी तरफ आ रही है। आगे आ रहे हैं? हाँ। लोग बड़ी तादाद में हमारी तरफ आ रहे हैं। सबसे कहो कि रुक जाए। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। अगर वो हमारे नजदीक आए तो उनका रास्ता रोक लो। अब अल हसन, फौरन जाओ, उनको तन्हा ना छोड़ो।